السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے تصوف، صوفیزم اور اسپریچولیٹی، روحانیت، ان کا نام تو سنا ہوگا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ تصوف کسے کہتے ہیں، اسلام کے اندر یہ تصوف کیا چیز ہے، کیا اس کا کوئی مقام ہے بھی یا نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کچھ نہیں ہوتا تو وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ تصوف کیا انسان کی زندگی کے اوپر کوئی کردار ادا کرتا ہے، کیا اس کا انسان کی زندگی کے اندر کوئی امپیکٹ ہے، کیا چیز ہے تصوف۔ تو دوستو، تصوف کے بارے میں بتاتا چلوں کہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ یہ انسان کا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اور تصوف کے جو اسلام کے اندر جو سلسلے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا جو آغاز ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، امام علی سے شروع ہوا۔ حضرت علی سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضرت علی جو ان سب کے امام ہیں اس اسپریچولیٹی کے، اسلام کے اندر، اور امام علی کا ایک مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس نے پروردگار کو پہچان لیا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو آپ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانیں گے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ تو حضرت علی اسپریچولیٹی کے اندر ایک رہنما ہیں، پیشوا ہیں، اور ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا ہے، اور جتنے بھی پھر آگے سلسلے شروع ہوتے ہیں وہ حضرت علی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو یہ اسپریچولیٹی، اس کے اندر کیا سکھایا کیا جاتا ہے، اس کے اندر بتایا یہ جاتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں بتائی جاتی۔ انسان غور و فکر کرے، انسان اپنے اعمال کے اندر، اپنے کرم کے اوپر غور کرے، سوچے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جب میڈیٹیشن کرے، اسلامک تصوف کے اندر بھی میڈیٹیشن کیا جاتا ہے، مراقبہ جسے کہتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہی اس کے اوپر عمل ہوتا رہا ہے، اور اسلام کے اندر آنے والے جو بڑے بڑے صوفی ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے رہے ہیں، میڈیٹیشن کرتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو صوفیزم ہے یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ صوفیزم کے اندر بھی دو راستے، دو فرقے یا دو گروہ پائے جاتے ہیں، دو اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود، جس کے بانی محی الدین ابن عربی ہیں، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے وحدت الشہود۔ وحدت الوجود کی اگر آپ ڈیپ اسٹڈی کریں گے اور آپ وید کا پڑھیں گے، ویدانت فلسفی، تو آپ کو یہ بالکل لگے گا کہ یہ دونوں سیم چیزیں ہیں، کیونکہ خدا کا جو تصور ہے ویدانت کے اندر، وید فلسفی کے اندر، وہ اس سے ملتا جلتا ہے، بلکہ حقیقت ہی یہی ہے کہ ایک ہی ہے۔ جیسے کہ وید کے اندر ہے کہ کائنات کی جو بھی چیز ہے، ہر چیز، ذرے سے لے کر ایک بڑی چیز تک، آسمان تک، آکاش سے لے کر پاتال، ہر چیز جو ہے اس کے اندر خدا کی وجود ہے، یعنی اور کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ جیسے آگ ہے نا، جلاتی ہے، تو وید فلسفے کے اندر کہا جاتا ہے، آپ رگ وید پڑھیں گے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود سے کچھ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بھی خدا ہی اس کو جلاتا ہے، وہ شکتی جو ہے اس کے اندر ہے وہ خدا کی طاقت ہے، یہ ذات میں کچھ نہیں ہے۔ بالکل یہی چیز محی الدین عربی کا فلسفہ ہے وحدت الوجود، ان کی کتابیں ہیں محی الدین ابن عربی کی، آپ ان کو اسٹڈی کریں گے تو وہ کافی مشکل ہے، لیکن اس کا ٹرانسلیٹ ہوا ہے، آپ اس پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں محی الدین ابن عربی کے۔ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کو جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ان کا رنگ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو اصل روٹ ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ صوفیہ نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں؟ صوفیہ اصل میں کیا اسلام کو خراب کرنا چاہتے تھے؟ لوگوں کو اسلام کے بارے میں وہ کیا بتانا چاہتے تھے؟ دراصل دیکھیں، صوفیہ جو ہے یہ اس پوری تحریک کا، صوفیہ کا، آپ اگر ہسٹری کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی جو پوری ہسٹری ہے اس کے اندر آپ کو مارداڑ، آپ کو فتوحات، اور آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، اور لوگ پیسوں کے اندر، دولت کے اندر، اور اپنی امپائر کو بڑھانے کے اندر لگ گئے تھے۔ صوفیہ نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ بھائی تم کن کاموں کے اندر لگ گئے ہو، کن چیزوں کے اندر پڑ گئے ہو، اور تم دنیا حاصل کرنے کے لیے لگ گئے ہو۔ اصل تمہارا کام تھا کہ اپنے آپ کو پہچانتے، لوگوں کے کام آتے، خدمت کرتے، انسانوں کی بھلائی کرتے۔ تو صوفیوں نے لوگوں کو میڈیٹیشن کے اوپر لے کر آئے اور اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا، خانقاہ بنایا۔ صوفیوں کے ہاں آپ کو ایک چیز ملے گی، خانقاہ۔
خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ ان کا ایک جو ان کے جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پر وہ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، لوگ وہاں پر آ کے اسٹے کرتے ہیں، مسافر وہاں ٹھہرتے ہیں، جن کے پاس کھانا کھانے کی نہیں ہوتی ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، فری کھلایا جاتا ہے، تاکہ آپ کے اندر، چاہے آپ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، آپ کے اندر کیا پیدا ہو، آپ کے اندر انسانوں کی خدمت کرنا، سرونٹ کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ یہ ہے صوفی، آپ کے اندر سے جو آپ کی ایگو ہے وہ نکل جائے۔ انسان کا جو اصل دشمن ہوتا ہے وہ اس کا ایگو ہے، کہ آپ کو ایگو جو ہوتی ہے وہ اس چیز کے اوپر لے کر آتی ہے، آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے مال کو لے لیتے ہیں، تو یہ آپ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو غصہ ہو جاتا، تو یہ ایگو ہوتی ہے۔ صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس ایگو کو مار دو، اپنی اس خودی کو، اپنی اس انا کو ختم کر دو۔ اس انا کو جب آپ ختم کر لیں گے تو دنیا کے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو پہلے جو آپ پوری ہسٹری آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ جو اسلام کے نام پر مارداڑ اور یہ جہاد اور اس طرح کی جو باتیں جو لوگوں نے کہیں، جس کا اصل مقصد جہاد کے ساتھ نہیں تھا، تو صوفیوں نے آ کر بتایا کہ آپ کو اس کے اندر بھی تبھی کامیابی ہوگی کہ جب آپ اس لیے کرے ہوں گے، کہ جہاد آپ اس لیے کریں گے کہ آپ مظلوم کو اس کا حق دلائیں اور ظالم کو روکیں ظلم کرنے سے، لیکن اگر آپ الٹ کر دیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ابھی جو لوگ صوفیہ کی مخالفت کرتے اور کہتے ہیں کہ صوفی لوگ اسلام کو خراب کرنا چاہا، صوفی لوگوں نے ایک پیرل اسلام بنانا چاہا، دراصل یہ سلفیزم ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کو اس کے سامنے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیپ کے اندر نہیں جاتے، اس کی فلسفی کے اندر نہیں جاتے۔ تو سلفی اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ صوفیوں کا مخالف رہا ہے۔ بہرحال صوفی جو ہے دنیا بھر کے اندر شروع سے لے کر آج تک وہ اس بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں، غور کریں اپنے اعمال کے اوپر، اپنے کرم کے اندر آپ اپاسنا کر کے جو آپ کی جو مکتی آپ کو مل سکتی ہے وہ کن چیزوں پر ہو سکتی ہے، کہ آپ اپنے آپ کو پہچان کریں۔ آپ کو نجات تب ملے گی کہ جب تک آپ اپنی ذات کے اندر اتریں گے، اپنی ذات کے اندر نہیں اتریں گے تو نہیں ملے گی۔ چشتیوں کے اندر میڈیٹیشن کا جو ہے وہ آنا پانا جو ہے پاس انفاس کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ چشتی جو سلسلہ ہے جس کے جو پیشرو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ ان کے ہاں پاس انفاس ہے کہ آپ سانس لیتے ہیں اور اس سانس کے اوپر آپ غور کرتے ہیں، سانس باہر نکالتے ہیں، سانس لی، سانس باہر نکالی، اس کے اوپر آپ غور کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو آپ پہچانتے ہیں۔ یہ صوفیوں نے اس کا شروع کیا، لوگوں کے ساتھ محبت کر کے، بھلائی کر کے اسلام کا پیغام بھی دیا اور انسانیت کا پیغام دیا۔ تو تصوف صوفیزم جو ہے وہ اسپریچولیٹی اور کچھ نہیں ہے، یہ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ جس کو بنا دیے گئے تصوف کیا ہے، کہاں سے آیا، ہندوؤں سے آیا، باہر سے آیا، نہیں۔ تصوف اپنے اوپر غور کرنا ہے، اپنے ذات کو اپنے اندر اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اسی چیز کا نام تصوف ہے۔ بہت شکریہ۔